السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ عمران ریاض کے گھر پھر پولیس پہنچ گئی اور اس کے گھر کو ارد گرد گھیر لیا۔ اس نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اور دوست بھی بنا رہے ہیں، لیکن یہ اس بات کا عمران ریاض کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ پولیس نے گھیرے میں لیا کیوں ہے، کیونکہ پولیس اس کو گرفتار نہیں کیا، پولیس نے اس کو ہیرسمنٹ نہیں کی، کوئی گھر جا کے یا کوئی جس طرح چھاپا ہوتا ہے وہ، یہ صرف جو ہے ارد گرد ناکے لگائے ہیں، اور یہ ایک طرح سے وارننگ ہے یا الرٹ کرنا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے، لیکن اصل بات کچھ اور ہے۔ اصل بات یہ ہے جو اس نے بھی اپنی ویڈیو میں نہیں بتائی، یا میرا خیال ہے اس کا دھیان نہیں گیا اس طرف۔ اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پچھلے کئی دنوں سے ایک ایکس فوجی آفیسر جو ہیں، وہ آرمی کے جو ایکس فوجی آفیسر ہیں، وہ بلکہ بہت سارے اب تو یہ ایسا کر رہے ہیں، اور پہلے تو جنرلز بھی شامل تھے، یہ چھوٹے رینک کے افسر تھے جو ریٹائر ہو گئے ہیں اور دوسرے ملک چلے گئے ہیں، ان کے گھر میں چھاپا وغیرہ بھی پڑا، اور وہ بہت کھل کے بول رہے ہیں، جو کہ ویسے تو فوج رولز کے خلاف ہے، لیکن اب جس طرح فوج کے اندر لوگوں کو یہ ظاہر ہے کہ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام ایسا کریں، جو بظاہر وہ ٹھیک نہیں بھی ہوتا بظاہر، لیکن وہ اپنی یعنی کمانڈ کے حکم پر، اور دوسرا اپنے وطن کی سمجھ لیں کہ فیور میں وہ کر رہے ہوتے ہیں، وطن کے تحفظ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو بتایا یہ جاتا ہے، یا ان کی ڈیوٹی بھی چونکہ یہی ہوتی ہے، یا وہ خود سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ وطن کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں، اکثر صحیح بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ چونکہ فوجی آفیسر جو باہر بیٹھے ہیں، وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں فوج کے اوپر، فوج کی ہائی کمانڈ کے اوپر، فوج کے سیکورٹی ادارے جو ہیں ان کے اوپر، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے وطن کے دفاع کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا ہر فیصلہ جو ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہو کہ وہ فوج کے جو فیصلہ آفیسر قیادت کا ہے۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج کے فیصلے نہیں ہیں، یہ چند اوپر جو لوگ ہیں بہت پاورفل ہیں، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہیں، یہ ان کے ذاتی فیصلے ہیں، ذاتی مفاد کی وجہ سے ہیں، اور وہ فوج کو اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ جبکہ فوجی جو آ رہے ہیں ادھر سے، یعنی جو فوج کی فیور میں بیٹھے ہوتے ہیں، میرے جیسے لوگ، کوئی اینکر ہوتے ہیں یا انفلوئنسر ہوتے ہیں، یوٹیوبر ہوتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے ایسے بھی دیکھی، ایک صحافی ہیں، ہمارے دوست ہی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ایسے الزام تراشی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ دونوں طرف سے موقف جو ہے وہ اپنی اپنی سچائی کے لیے سارے ہی پیش کرتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کی سب سے بڑی خوفناکی یہ ہے کہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور کنفیوز کر بھی دیے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے ایک خاص طرح کی، اور جیسے کہ جو اس وقت بالغ نظر لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں آپ جیسے، وہ یہ جانتے ہیں کہ جو دکھایا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور پیچھے جو یہ سارا کچھ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دکھا دو جو نہ ہو، اور وہ کچھ نہ دکھاؤ جو حقیقت میں ہو۔ جیسے یہ ہماری امپورٹڈ حکومت جو ہے، یہ آپ ان کے لوگوں کو دیکھیں گے، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، یہ ایک اتنا صریحاً جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ جو سامنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ عمران خان کے 200 لوگ نہیں آئیں گے جلسے میں، 2000 لوگ نہیں آئیں گے، ہم نے تو یہ جو ہے یہ وہ ذرائع ہیں جہاں سے ہمیں پیسہ آیا، اور اس کے بعد اتنا پیسہ آ کہ وہ سب، یعنی وہ ان کے تو جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی بولتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ تو یہ ہر طرح سے رائے جو ہے وہ ہر طرح کا آدمی دے رہا ہوتا ہے، تو سننے والا تو کنفیوز ہو جاتا ہے۔ کرنا یہ چاہیے کہ جو بھی سننے والا ہو وہ حالات کو دیکھے اور ان سے ٹیلی کرے باتوں کو، فیکٹس کو، اور منہ سے بولے ہوئے لفظ کو یا لکھے ہوئے لفظ کو فیکٹس کے ساتھ جب ٹیلی کرے گا، تھوڑا سا انالائز کرے گا اپنی تجزیاتی فکر کے ساتھ۔ ہماری تجزیاتی فکر کو گوروں نے اس وقت سے برباد کرنا شروع کر دیا تھا، ہمارے اس طرح کے کورسز بنا کے، رٹے والے اور عجیب، یعنی وہ ٹیکنیکلی ایسے کورسز ڈیزائن ہوتے ہیں جن سے ہمارے اندر
تجزیاتی فکر ختم ہو جائے، ہم خود سے سوچنا، بلکہ جو کچھ دیا جائے وہ رٹ کے ہم بتا دیں۔ تو یہ جب وہ بر صغیر میں جب وہ قابض ہو گئے تھے اور انہوں نے ہمارے تعلیمی کورسز بنائے تھے، آج تک انہی میں ہی ایڈوانسمنٹ وہ کرتے رہے۔ اور پاکستان پچھلے دنوں پھر میں نے کوئی نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا جس میں شاید اسلامیات کو نکال دیا گیا ہے 6ٹھی 7ویں 8ویں میں سے، اس طرح کا کوئی شاید تھا وہ، اور وہ ہمارے کورسز پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عمران ریاض بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ پولیس اس کو ہراساں کر رہی ہے، باہر نہیں نکلنے دے گی، باہر نکلیں گے تو وہ پکڑ لیں گے، اس کے اوپر ہتھیار ڈال دیں، ناجائز اسلحہ ڈال دیں گے۔ یہ بظاہر وہ یہی دکھا رہے ہیں، لیکن اصل ان کا مقصد ہے اس انفارمیشن سے توجہ ہٹانا جو وہ باہر فوجی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، وہ ابھی میں اس کا اس لیے کچھ نہیں کہوں گا کہ وہ پری میچور ہے، ابھی وقت نہیں آیا، لیکن اس طرح کی معلومات جو ہے وہ بعض اوقات یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی لیک کی جاتی ہیں کہ کہیں ایسا آگے وہ نہ کریں، یعنی کرنے سے روکنے کے لیے بھی وہ لیک کی جاتی ہیں، بعض اوقات بدنام کرنے کے لیے، بعض اوقات درست بھی ہوتی ہیں۔ تو امپورٹڈ اصل میں انہوں نے ان کی جو امپورٹڈ حکومت پنجاب میں جو بھی ضمنی انتخاب ہونے والے ہیں، ان کی دھاندلی کا پردہ چاک کیا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دھاندلی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں ایک بات جو ہے وہ کر رہا ہوں، کیوں پورے یقین سے، کیونکہ ہم دیکھتے آئے ہیں، میری عمر اس وقت 60 سال کے قریب ہے، اور میں دیکھتا آیا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں ان میں سے جو مورے لگانے والے ہوتے تھے نا، وہ بتایا کرتے تھے یار ہم نے ڈبے یہ کر لی، اتنے ووٹ آئے، پیچھے بیٹھ کے مورے لگائیں، یہ کیا، ایک ووٹ کے میں اتنی جگہ پہ بھگتا کے آیا ہوں۔ تو وہ پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ جو نون لیگ ہے خاص طور پہ، یہ دھاندلی میں بلکہ دھاندلوں میں ایکسپرٹ ہے۔ تو اب ان کو پتہ ہے کہ اچھا اس وقت صورتحال یہ ہے، فیکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو جو ہے نا وہ ان کا ووٹ بینک بس وہ کہیں رہ گیا ہے، بہت ہی کم رہ گیا، محدود ہو کے رہ گیا ہے، غیر پاپولر ہو گئے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی اپنی جگہ، مہنگائی نے خود ان کو بھی اب مار دیا، ساتھ ان کی سیاست مار دی ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم اگر فیئر الیکشن ہو گئے اس میں نہیں جیت سکتے، لیکن اگر یہ ضمنی الیکشن ہم ہار گئے اور پی ٹی آئی اس میں جیت گئی تو یہ پی ٹی آئی کے آنے والے الیکشن میں اس کا تاثر بنا دے گی اور ہم مارے جائیں گے۔ اس لیے یہ اس سے بھی زیادہ زور اس میں لگا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ اس بات کو روکنے کے لیے کہ یہ دھاندلی والی بات جو ہے، اگر یہی اسی طرح کے کہاں پہ بیٹھ کے یہ مینیج ہو رہی ہے، کہاں پہ سیل بنائے گئے ہیں، کون سی جگہ ہے، وہاں پہ کون آفیسر کمانڈ کر رہا ہے، کون یہ کر رہا ہے، کون وہ کر رہا ہے، اگر اس طرح یہ باہر آ گئی، زیادہ لوگوں تک پہنچ گئی، تو ہمارا دھاندلی کا پلان جو ہے وہ فیل ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے یا کمزور پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے پولیس ان کے ارد گرد بھیجی گئی ہے کہ ہم پھر تو آپ کو یا اٹھا لیں گے یا کوئی اور حادثہ کر دیں گے یا کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا آپ کے ساتھ، تو عمران ریاض کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کو خوف دلانے کے لیے اور اس کو ایک پریشر میں لانے کے لیے یہ پولیس کو ارد گرد کھڑا کیا ہے کہ کہیں وہ والے جو فیکٹس باہر بیٹھ کے وہ میجر صاحب بتا رہے ہیں، کہیں اگر ان کو تو دیکھتے ہیں، لاکھ بندہ دیکھے گا، 2 دیکھے گا، 10 دیکھ لے گا، عمران ریاض کی ویڈیوز پہنچ جائے گی کروڑ لوگوں تک، اور یہ اگر پہنچ گئی تو پھر ہمارا پلان جو ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ تو یہ عمران ریاض نے اس کا ذکر چونکہ نہیں کیا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا ذکر، اس کا ذہن ادھر گیا ہی نہیں ہے کہ دراصل اس ویڈیو کی بات جو ہے وہ، چونکہ عمران ریاض کے اپنے سورسز بھی ہیں، یہ اس ویڈیو تک تو نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے اس کو ایک کلک آئے، اس کے بعد اگر یہ اپنی انویسٹیگیشن کرے، کیونکہ وہ کرائم رپورٹر بھی رہا ہے، انویسٹیگیٹو رپورٹر بھی ہے، وہ چیزوں کو پرکھ بھی سکتا ہے، اس کے اپنے سورسز بھی ہیں مختلف اداروں میں جو اسے بتا رہے ہیں اور بتاتے ہیں۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ عمران خان جو ہے، عمران ریاض خان، یہ وہ بتا دے چیزیں جو ہمیں ایفیکٹ کریں اور ہمارے جو ہے نا بنا بنایا پلان جو ہے وہ فیل ہو جائے۔ تو فیل تو اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ نہیں بتائے گا تو کوئی اور بتائے گا، اس کی وجہ یہ کہ دھاندلی تو آپ کرتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے، فیکٹ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ دھاندلی کے بغیر جیت ہی نہیں سکتے۔ آپ جیت بھی گئے تو آپ کے لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ نے دھاندلی کی ہے، اور جو باہر بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ نے دھاندلی کی ہے۔
تو یہ میرا نہیں خیال کہ عمران ریاض کو ہراساں کرنے سے، یہ ایک صافی جو ایک دلیر ہے، معصوم آدمی ہے، پیارا ہے، وہ ایک جوش و جذبے کے ساتھ اپنے وطن کی خدمت کے لیے لگا ہوا ہے. اللہ نے اس کو عزت بھی دی ہے، اس کو نام بھی دیا ہے، شہرت بھی دی ہے، اس کو مقبولیت بھی دی ہے. تو وہ آپ کے اس طرح ان حربوں سے وہ نہیں ہوگا، آپ اس کو دبا لیں گے اس کی آواز کو، تو 100 عمران ریاض پیدا ہو جائے گا. یہ چیزیں جو ہے نا روکنے سے رکا نہیں کرتی. اور باقی رہی اداروں کی بات، اداروں کی مجبوری ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں. ایک افسر بعض اوقات، ایک سیکریٹری یہاں پہ کوئی پاگل دماغ کا کھر دماغ آ جائے نا کسی محکمے میں، پنجاب صوبے کسی لیول پہ، فیڈرل میں کہیں، وہ ایک سیکٹری پورے، اگر وہ بیمار ہے تو پورے محکمے کو مریض بنا دیتا ہے. ایک بیمار جج کہیں بیٹھ جائے تو وہ پورے معاشرے کو بیمار بنا دیتا ہے. ایک آئی جی یا کوئی ڈی آئی جی، کوئی ایس پی، کوئی ایس ایچ او مریض آ جائے ذہنی، یہ پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ گھر میں کسی کے کیا حالات ہیں. آخر ایک ایس پی وہ خودکشی کر گیا تھا. اسی طرح کئی لوگ ہوتے ہیں جو مقصد ہے کہ تشدد پسند ہوتے ہیں، یہ جتنے آپ کو تھانوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک مریض آدمی، اچھا پھر ایک خبت عظمت ہوتا ہے، پھر ایک جو اقتدار، طاقت، پیسہ، ان کا لالچ، حرص، یہ ساری چیزیں انسان کو مریض بناتی ہیں. تو ایک مریض جو ہے جب اس کے پاس اختیار اور اقتدار ہو یا پیسہ ہو یا طاقت ہو، تو وہ اگر مریض جو ہے وہ اس کا علاج نہ ہو یا اس کے ارد گرد والے محسوس نہ کر لیں کہ یہ مریض ہے، اس کے اوپر یا نیچے بیٹھے ہوئے، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بھانپ نہ جائیں، تو وہ بہت تباہی مچاتا ہے. تو اس لیے ابھی تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کی تباہی ہے، یہ ایکچولی چند مریضانہ ذہنیت کے جو لوگ ہیں جو محسوس ہی نہیں کر رہے، جو بھانپ ہی نہیں رہے، کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنی بڑی تباہی آ رہی ہے. یہ جو آپ اور میں، ہم جیسے لوگ جو فیس کر رہے ہوتے ہیں. میں پھر ایک واقعہ کبھی آج ہی کا ہوا ہے سناؤں گا، میرا دل بھی دکھا ہوا ہے. تو اتنے مظلومیت کے واقعات سامنے آ رہے ہیں روز کہ دل جو ہے نا وہ لگتا ہے خون کے آنسو رو رہا ہے. تو لیکن بہرحال ہوپ فار دا بیسٹ، انشاءاللہ یہ جتنا وسط ہوتے جائیں گے، اسی میں سے امید کا کوئی نہ کوئی دیا روشن ہوگا، پاکستان بھی محفوظ رہے گا. اللہ، یہ مشکل وقت ہے، یہ ٹل جائے گا اور ہم پھر کہیں نہ کہیں پاکستانی قوم جو ہے نا وہ سروائیو کر لیتی ہے، اگرچہ ہم چاروں طرف سے اس وقت گھیرے میں آئے ہوئے ہیں. آپ بھی دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں، اور میرے چینل کو اس لیے سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں کہ ہم احساس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں اور علم کی بنیاد پر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.